الرحمن الرحیم۔ آج یہ جمع غفیر جمعیت علماء اسلام حبل اسبیلا علماء اہل سنت و جماعت مختلف مسلک اور سربراہان، جس میں ہمارے علماء دیوبند کے ساتھ علماء بریلوی، جو بھی اہل سنت جماعت کے ساتھ لسبیلے میں ہب میں آج ہم مشترکہ طور پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کو ایک ہم پیغام دینے کے لیے کہ صوبائی حکومت بلوچستان کے حالات مخدوش جس حال میں ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی گھر بلوچستان کا ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو، جو آئے دن قتل، آئے دن اغوا برائے تاوان، ہائی وے نیشنل ہب تک کوئٹہ، ہب تک گوادر، جیکو آباد، ڈیرہ لیا سے لے کر کے کوئٹہ، کوئٹہ سے پشین، لورا لائی، پنجگورو، مکران، پورے ملک میں آگ ہے، کوئی سکون کا لفظ بھی نہیں۔ ان حالات میں اور حالات کا تقاضا یہ کہ ان حالات کو ہم کنٹرول کریں اور اس بلوچ قوم کو جو مخدوش حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ ہم صحیح معنی میں ان کے پریشانی اور درد کا مداوع کریں کہ میرے صوبہ قابل اختلاف نہیں ہے۔ آئے دن حکومتی طرف سے، خصوصاً سی ایم صاحب کی طرف سے کہ ہم امن کے علم بردار ہیں اور امن کے خواہان ہیں اور ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جس طرح سے دوسرے معاملات میں وفاق سے معذرت کرتے ہیں تو یہ خصوصاً مدارس و مساجد کے مسئلے کو چھیڑ کر کے آپ کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ وفاق کی حکومت سندھ کے لیے آرڈر نہیں پیدا کرتا، پنجاب کے لیے نہیں، کے پی کے لیے نہیں، پاکستان مخدوش ستم زدہ بلوچستان کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کے مسئلے کو آپ اچھالو اور اس کو اٹھاؤ۔ یہ ناقابل فہم، سمجھ سے بالا۔ آپ جس طرح سے بلوچستان کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو لینا صوبہ متحمل نہیں ہے۔ کیا یہ آپ چاہتے ہیں جو سوسائٹی کو محفوظ رکھے ہوئے مدارس، مساجد، وفاق کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والے، ریاست کی طاقت کو مضبوط کرنے والے، ان کو باقاعدہ منصوبے کے تحت میدان پہ لانا؟ ظاہر ہے کہ میدان پر آنے کے بعد ان کو روکنے کے لیے تو میرے خیال میں جبل پہاڑ بھی نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ آپ بلوچ ہیں، بلوچستان کے مخلص سرفراز بگٹی صاحب، تو کیا آپ کو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ڈیرہ بگٹی سے لے کر کے کوئٹہ تک کانوائی میں لوگ چلتے ہیں، خصوصاً ڈیرہ بگٹی میں سوئی سے لے کر ڈیرہ بگٹی تک کانوائی چلتی ہے۔ ان حالات میں ڈیرہ بگٹی کے مدارس کو تالا لگاؤ گے، ڈیرہ بگٹی کے مساجد کو تالا لگاؤ گے تو ہم ہیں تیرے انشاءاللہ بگٹی بندوق اٹھا کر آپ کے پیچھے پڑیں گے۔
یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر چیز کو چشم پوشی نہ کریں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چشم پوشی میں آدمی چلو حلال حرام کو کھا جاتا ہے. لیکن سرفراز بگٹی سے میں کہوں گا کہ جمیعت علماء اسلام نے اگر کال دی تو ڈیرہ بگٹی کے علماء، مساجد کے ائمہ، انشاءاللہ پھر کانوے کا رنگ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم پھر یہی اعلان کریں گے کہ یہ گروپ ہے بگٹی قبیلے کا. ہم دوسرے گروپ کو کہیں گے کہ اس بندے کو ہٹا دو، یہ بلوچ دشمن ہے. یہ ہمیں اس کہنے پر مجبور نہ کیا جائے. ہم اس الفاظ پر میں اصرار نہیں کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں. لہذا بلوچستان کے حالات کا تقاضا یہ ہے، اگر یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ تھا تو پھر چاروں صوبے میں کیوں نہیں ہے؟ تین صوبے میں نہیں ہے، صرف بلوچستان میں. اس کا معنی دال میں کچھ کالا ہے. اور بلوچستان کو بدتر کرنا یہ آپ کے نام پر نہ ہونا چاہیے. جناب محترم اکبر بگٹی مرحوم کے بعد، ان کے مظلومیت داستان کے بعد، آپ مذہب کو چھیڑ کر کے اپنے گویا کے گھر کے ساتھ ایک سمجھو کہ ایک آگ کا شعلہ رکھ کر کے خوشیاں منانا چاہتے ہو کہ مجھے روشنی ملے گی. روشنی آپ کو نہیں ملے، گھر جل جائے گا. یہ اس لیے ہم آج تمام علماء، تمام مدارس کے محتممین، ججد شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، یہ معمولی نہیں ہیں، آج آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. آئین کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے. ہمارا آئین 26ویں آمین کے تحت ہمارے ساتھ وفاق نے معاہدہ کیا ہے. معاہدہ تحریر میں ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن یہ سول سوسائٹی ایک 1860 میں رجسٹریشن طے شدہ ہے. اب ایجوکیشن میں لانے کے لیے اس کا کیا مطلب؟ میں تو اس کا مطلب یہی نکال سکتا ہوں، میں دعوے سے کہوں گا بلوچستان کے ایجوکیشن ناکام اور فیل. بلوچستان کے ایجوکیشن بالکل ختم ہو چکا ہے. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اول تو تعلیم ہی نہیں ہے، اگر ہے تو تعلیم کے اسباب نہیں. کیا مدارس کو آپ اس ایجوکیشن میں ڈال کر کے جو اپنے یونیورسٹیوں کا آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، کیا مدارس کو اس اعتبار سے اس طریقے سے چلا کر کے ان کا بھی ستیہ ناش کرنا چاہتے ہو؟ ہم فخر سے کہتے ہیں مدارس نے قوم کو جو تعلیم اور شعور دیا ہے، جو ریاست کا فرض تھا، اور مدارس نے ریاست کے ساتھ تعاون کر کے مفت میں قوم کو تعلیم سے روشناس کر کے الحمدللہ اردو پرائمری، مڈل اور میٹرک تک الحمدللہ تعلیم مدارس میں دی جا رہی ہے. یہ ہمارا ریاست کے ساتھ تعاون ہے. اور میرا خود ذاتی تجربہ ہے کہ بلوچستان میں 90% مدارس کام کر رہے ہیں. چلو ریاض کرتا ہوں 80%، 20% میں اسکول ہیں. پورے جتنے تعلیم یہاں کھڑے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اللہ ماشاء اللہ یہ سارے کے سارے مدارس کے تعلیم یافتہ، اردو بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، حساب میں، ریاضی میں، پورے بلوچستان میں گھر گھر میں، پہاڑوں میں الحمدللہ تعلیم دے رہے ہیں. آج اگر حکومت ان پہ ہاتھ اٹھائے، ان کے مساجد تالا لگائے تو ساتھی کہتے ریڈ زون ہے. ساتھی کہتے ریڈ زون ہے، ریڈ زون ہے.
ریڈ لائن جو بھی بولو یار، میں کہتا ہوں کہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے یار. اگر مدارس ہیں دل صحیح ہے، مدارس نہیں تو دل ختم، جان ختم، کل سب ختم. ہمارے ایمان کے حصے ہیں، ہم ریڈ نہیں کہیں گے، کیونکہ میں سیاسی آدمی ہوں، نظریاتی آدمی ہوں، ریڈ کا لفظ میں نہیں دوں گا. ہاں ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمیں جان سے پیارے ہیں. پھر مدارس جو قربانی مانگی انشاءاللہ یہ علماء اور طلباء قربانی دیں گے، وہ قربانی وہ ہوگی انشاءاللہ افغانستان انشاءاللہ دوسرا بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دینی مدارس، دینی مدارس. ہم انشاءاللہ متحد ہو کر کے انشاءاللہ ہم وفاقی حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں، خدا کے لیے یہ ٹرمپ کا پیار محبت چھوڑ دو. ہاں پیار محبت چھوڑ دو. ممانا یاری ہند جوانس. ابھی میں اردو میں نہیں بولتا ہوں. رچ سا یاری وہ سیں اگر پکو ہڑندو جو مکھ کھائے تھے چمبو ہڑندو منہ میں. ہاں اسی لیے ہمارا مختصر الفاظ میں صوبہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ فی الفور اس چیز کو واپس لیں. آگ لگی تو حب سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر کے انشاءاللہ جوب تک، گوادر تک اس سڑکوں کو چلنے والا کوئی نہیں کوئی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے اس نیزوں کو قبول فرمائے. میں اپنے صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں. تمام نمائندگان، تمام اخبارات کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور اپنے دوستوں کا میں یہ سمجھو کہ شکر ادا کرتا ہوں. اہل مدارس ائمہ الحمدللہ ایک مختصر نوٹس پر 24 گھنٹے کا نوٹس پر الحمدللہ حب لسبیل سلام اللہ تشریف لائیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. نمال اور تمام اہل مدارس آتا، مساجد آتا، اگر اجلاس میں سنیں. ایک میٹنگ بھی کی تھی جس میں شام صدیقی صاحب بھی تھے، آپ لوگوں کا وہاں پہ کیا؟ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ صرف میں عرض کروں اس سلسلے میں کہ بات یہ ہے کہ ہمارا ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ڈی سی صاحب نے بات یہاں تک مان لی ہے، لیکن ڈی سی صاحب با اختیار نہیں ہے، وہ اپنے اختیار کے حوالے سے نہیں ہے. کیونکہ ہمیں میسیج آ رہے ہیں، صرف ہم تو انتظامی طور پر حب اور لسبیل 2 ہو گئے، لیکن ہمارے لیے باقی ایک ہے. جہاں تک جام صاحب کی ریاست ہے ہم سب ایک سمجھو کہ سیٹ پر ہیں. اسی لیے ہمیں پیغامات آ رہے ہیں، آتے رہے ساتھیوں کی طرف سے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک جنگل میں مسجد ہے، اس کو جا کر کے تالا لگاؤ رات کے 12 بجے، تو وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں صحیح ہے کیا ہو رہا ہے. تو اسی لیے ڈی سی صاحب نے جہاں تک اپنے دائرے میں تو کر سکتا ہے، دوسرے دائرے میں تو نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہم نے اجلاس بلایا ہے تاکہ یہ ہمارا پیغام ڈی سی صاحب حب، ڈی سی صاحب لسبیلا اور اسی طرح صوبہ حکومت کے تفصیل سے مرکز تک جائے. اور خصوصاً صوبہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ صوبہ اس وقت ایسے مسائل کا متحمل نہیں ہے. صاحب آپ نے مرکز صوبے میں بات کی ہوگی، آپ کی جماعت وہاں پر ماشاءاللہ ہے، تو انہوں نے آپ سے کیا حلوان کیا اس حوالے سے؟ انہوں نے اجلاس رکھا ہے 2 تاریخ کو، صوبائی مجلس شورا کا اجلاس رکھا ہے. اس میں پھر حتمی آخری بات بھی ہوگی، آخری پروگرام انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے ابھی کیا آخری 2 تاریخ کے اجلاس کے 2 تاریخ کے بعد ہم لا عمل انشاءاللہ اعلان کریں گے. 2 تاریخ کے بعد ہم چاہتے ہیں اس 2 تاریخ کے اعلان سے قبل صوبہ حکومت اپنے صوبے کے حالات پر کچھ رحم کھا کر کے، خصوصاً سرفراز بگٹی صاحب اس ضد میں نہ آئیں. ہاں ریاست کو ہاتھ جوڑے، وفاق کو ہاتھ جوڑے کہ میرا صوبہ اس چیز کا قابل نہیں ہے کہ مولوی صرف پٹھان نہیں ہے، مولوی صرف لاسی نہیں ہے، مولوی بگٹی بھی ہے. ہاں پھر تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا. ہاں یس.